الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایکسپریس اسپورٹس پیج میں مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے۔ کامن ویلتھ گیمز کے مقابلے جاری ہیں اور پاکستانی ایتھلیٹس شجر عباس نے 200 میٹر ایکشن میں نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے لیے ایک طلائی تمغہ حاصل کیا نور دستگیر بٹ نے، جو کہ پاکستانی ویٹ لفٹر ہیں، اور ان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی آج جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، انعام بٹ پاکستان کے ریسلر جو ہیں وہ ایکشن میں ہے، اس کے علاوہ ایک اور ریسلر عنایت اللہ وہ ایکشن میں ہے۔ اور جس طرح پاکستان نے پرفارم کیا ہے، خاص طور پر ایتھلیٹکس کے حوالے سے میں بات کروں گا، کیونکہ جو 2 خواتین گئی تھی ایتھلیٹکس میں وہ آخری نمبروں پر آئیں، لیکن جو ایک لڑکا تھا بڑا ٹیلنٹڈ جس نے ایران میں 400 میٹرز کا ریکارڈ بھی قائم کیا تھا، عبد المعید بلوچ، وہ بدقسمتی سے چونکہ پہلے بھیج دی گئی تھی ساری انٹریز تو وہ بدقسمتی سے نہیں جا سکا، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے ایک پروفیشنل کوچ ہے ایتھلیٹکس کی، ٹریک اینڈ فیلڈ کی اپنی اکیڈمی چلاتی ہیں نیشنل اسپورٹس ٹریننگ اینڈ کوچنگ سینٹر میں، روما الطاف، جن سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے اسپورٹس کے حوالے سے کہ پاکستان میں ایتھلیٹکس کا کیا مستقبل ہے۔ ایک نسیم امید آئی تھیں جنہوں نے بنگلہ دیش میں کام تو کیا، پاکستان کے لیے لائیں وہ تمغہ اور اس کے بعد سے وہ غائب ہو گئی، لیکن باقی ایتھلیٹ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، تو ہم روما سے بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم روما سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں، نور بٹ پاکستان کے وہ جو ہے ویٹ لفٹر جو پاکستان کے لیے لارز لے کر آئے اور انہوں نے طلائی تمغہ جیتا کامن ویلتھ گیمز میں، ان کے حوالے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا پیکج دکھاتے ہیں اور جب واپس آئیں گے تو روما الطاف سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ جی، پیکج آپ نے دیکھا اور گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں روما الطاف سے۔ روما، آج رات کو ایتھلیٹس کے مقابلے میں ایتھلیٹکس کے شجر عباس 200 میٹر کے سیمی فائنل کے لیے پہنچا ہے، کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ اٹیچ رہی ہیں، عبد المعید بلوچ آپ کا شاگرد ہے، ایتھلیٹکس میں پاکستان کا مستقبل کیا نظر آتا ہے آپ؟ دیکھیے، ویسے تو سب دیکھ رہے ہیں کہ کئی عرصے بعد ایک ہوا چلی ہے جو ہمیں ایتھلیٹکس میں تھوڑا سا ایک لائف نظر آئی ہے، تھوڑا سا سپارک نظر آیا ہے۔ معید بلوچ ہو گیا 400 میٹر کا پاکستان میں جس نے نیشنل ریکارڈ بریک کیا، اور شجر عباس بہت ٹیلنٹڈ لڑکا ہے ماشاءاللہ، میں تو اس کو دیکھا ہے ٹریننگ کرتے ہوئے بھی، اور آج ہوپ فلی جو ہم بہت ہوپ کر رہے ہیں وہ اپنا پرسنل بیسٹ کر جائے گا، بیکاز اس کی بہت پوٹینشیل ہے، اس کا 20.7 تک وہ کر جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج وہ سیمی فائنل میں جو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنا آج پرسنل بیسٹ تو انشاءاللہ۔ آپ نے معید بلوچ کا نام لیا، آپ کے انڈر ٹریننگ رہا ہے کراچی میں، بدقسمتی سے میں نے جس طرح شروع میں بتایا کہ وہ جو ہے وہ جا ہی نہیں سکا، اس کی انٹری نہیں ہو سکی۔ جی بالکل، یہی مجھے انہوں نے بولا کہ ہم نے کامن ویلتھ کی 3-4 مہینے پہلے انٹریز بھیج دی تھی، اور اس کے بعد معید کا نام آیا جیسے اس نے ریکارڈ کیا ایران میں مشہد میں، تو انہوں نے کہا کہ اب بہت لیٹ ہو گیا، ایکریڈیشن کارڈز کا مسئلہ ہے، تو پھر آئی جسٹ کیپٹ کوائٹ، میں نے کہا ٹھیک ہے جو قسمت میں ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر کامن ویلتھ میں معید جاتا تو ایک تو اس کو بہت اچھا ایکسپوجر ملتا، اور ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو اچھا سیمی فائنل تک تو وہ پہنچ سکتا تھا۔ آپ خواتین کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ پاکستان کی 2 خواتین ایتھلیٹ نہیں سب سے آخری نمبر پر آئی، تو آپ تو خود ٹریک اینڈ فیلڈ کی اکیڈمی چلاتی ہیں، کیا خواتین میں، جس طرح میں نے نسیم حمید کا بھی ذکر کیا، کیا خواتین میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے پاکستان کے ایتھلیٹس میں؟ ایک پرانی تھی شبانہ اختر، وہ چلی جاتی تھی، کوئی پوٹینشیل نظر آتا ہے آپ کو ویمن ایتھلیٹس میں؟ دیکھیں پوٹینشیل تو ہے، لیکن اگین وہی بات آتی ہے، یہاں پر موٹیویشن نہیں ہے، یہاں پر سپورٹ نہیں ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے میڈیا کے ہی کسی ایک کا ٹویٹ دیکھا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ AFP فیڈریشن اور پاکستان اسپورٹس بورڈ دونوں نے اس جو سیکشن کے خلاف تھے، دونوں نے منع کیا تھا کہ ان کو نہ بھیجو، لیکن اگین POA نے بھیجا۔ تو ہمارا ایک پورا سسٹم جو چل رہا ہے اسپورٹس کا، اس میں کوئی اون کرنے تیار نہیں ہوتا، بیکاز کچھ اتھارٹیز کا مسئلہ آتا ہے، تو اگین وہی بات آتی ہے کہ پھر ہم پلیئر کو تو بلیم نہیں کر سکتے ہیں، پرابیبلی ابھی تک وہ اس لیول پہ پہنچی نہیں ہے، لیکن اس کا غلط سلیکشن ہوا ہے، تو اب اس میں پلیئر کا تو قصور نہیں ہے۔ لیکن فنڈز کی کمی بھی ہے، لوگ کہتے ہیں فنڈز کی کمی ہے جس کی وجہ سے ان کو وہ فیسلٹیز نہیں مل پاتی جو دنیا کے دیگر ممالک۔ دیکھیے بالکل فنڈز کی مجھے نہیں پتا ہمارے پاس کمی ہے یا نہیں ہے، لیکن فنڈز ہمارے ایتھلیٹس تک، پلیئرز تک نہیں پہنچتے، بیکاز اگر کوئی کھا جاتا ہے بیچ میں۔
نہیں یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں، لیکن فنڈس کتنے ہیں کیا ہے، اب وہی بات آتی ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی کوئی ویزیبلٹی سامنے اتنی ہونی چاہیے نا سب کے سامنے. اب ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا. فیڈریشنز کو یا تو اتنا آپ آتھورائز کر دو کہ آپ ان کو پورا سیپریٹ کر دو، ان کو اتنی انڈیپینڈنس دے دو، اور اس کے بعد ان کے ساتھ آپ اکاؤنٹیبلٹی کرو، تو پرابیبلی میرا خیال ہے ہوپ فلی اس سسٹم میں چینج آئے. 1962 میں پاکستان نے کامن ویلتھ گیمز میں 8 میڈل جیتے تھے. اس مرتبہ پاکستان کی جو پرفارمنس رہی ہے، ابھی تو چلے اس نے نو بٹ نے جیتا ہے، پھر عنایت اللہ کا بھی ہے، انعام بٹ جو ہے ریسلر وہ بھی ابھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ شجر عباس کا آپ نے کہا کہ چلیں اگر اپنا ریکارڈ ہی بہتر بنا لے گا، چانسز ہیں شجر عباس کے؟ آپ اپنے ایتھلیٹکس ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے فائنل کے لیے کوالیفائی، فائنل بیسٹ 8 میں تو آنا چاہیے، آ سکتا ہے، بہت پوٹینشیل. ابھی سیمی فائنل میں پہنچا ہے وہ، ابھی سیمی فائنل، آج سے سیمی فائنل ہے اس کا جی، لیکن فائنل کے بیسٹ 8 میں آ سکتا ہے، بہت پوٹینشیل ہے اس میں. میڈل جیتنے کا چانس بن سکتا ہے کہ نہیں؟ مشکل لگ رہا ہے بظاہر. دیکھیں میں میڈل کے لیے تو اس وقت نہیں کہوں گی بظاہر، لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا ایکسپوجر ہے، اور بہت امپروو کیا. اور دیکھیں جب تک ہمارے ایتھلیٹس کو ایکسپوجر نہیں ملے گا، وہ ڈفرنٹ ٹریکس پہ کھیلیں گے نہیں، ان کی وہ ورلڈ رینکنگ اچھی نہیں ہوگی، تو پھر تو آپ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بڑے کمپٹیشن میں جا کے وہ میڈل کیوں نہیں دے رہے. اب اگلا اسائنمنٹ کیا ہے پاکستان کا؟ کامن ویلتھ گیمز کے بعد کوئی انٹرنیشنل چیمپئن شپ بھی تو ہے نا؟ جی کل چیمپئن شپ نہیں ہے، اسلامک سولیٹری گیمز ہے جی ٹرکی کونیا میں ہے، جو رات کو ٹیم نکل رہی ہے. اچھا جی تو موعید بلوچ ہے اس ٹیم میں؟ جی موعید ہے اس میں، موعید ہے، شجر اور آپ کے ارشد ندیم وہیں سے ٹریول کر رہے ہیں، UK سے ڈائریکٹ آ رہے ہیں. پول والٹر جو ہے ارشد ندیم، جیولن تھرو ارشد ندیم، اور آپ کے شجر عباس وہیں سے فلائی کر رہے ہیں. یہاں سے ہمارا ہائی جمپر جا رہا ہے جو اس وقت پاکستان کا نیشنل ریکارڈ ہولڈر ہے، شہروز. موعید جا رہا ہے 400 میٹر. تو فیوچر نظر آتا ہے آپ کو پاکستان کا ایتھلیٹس میں؟ اگر ہم ان کو صحیح فیسلٹیز دیں، ان کو انکریج کریں، ان کے اوپر کام کریں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ دے ہیو گاٹ سم پوٹینشیل؟ ہاں بالکل، پوٹینشیل تو بہت ہمارے پاس تو پوٹینشیل ٹیلنٹ تو بہت ہے، اتنا را ٹیلنٹ ہے، اور بچے آتے بھی ہیں. اب میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں کہ میری اپنی اکیڈمی میں بھی بچے تو بہت آتے ہیں، وہ کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن دیکھیں نا میں اپنے پرائیویٹ بیسس پہ ان کو اسپانسر کر رہی ہوں، ان کو ہر قسم کی چیزیں پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن ایک حد تک ایک لمٹ ہوتی ہے نا. پھر آپ ظاہر اسپانسر نہیں ملتا آپ کو؟ اسپانسر کوئی نہیں ملتے جی ایتھلیٹکس میں. مجھے تو بس اس بات کی کا بڑا دکھ ہے کہ لیکن جہاں آپ ٹریننگ کراتی ہیں وہاں کا بھی ٹارٹ اینڈ ٹریک کی جو صورتحال ہے سب کے سامنے. جی بالکل. پھر بھی اس نامساعد حالات میں بھی لڑکے ٹریننگ کرتے ہیں وہاں پر؟ آپشن نہیں ہے. آپ دیکھیں شوق کا عالم دیکھیں. اب اسی بات پر آپ دیکھیں کہ کتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے یہاں، اسپورٹس کا کتنا شوق ہے کہ وہ بیچارے اس ٹریک پہ بھی آ کر وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی موعید اسی ٹریک سے ٹریننگ کر کے موعید نے یہ پرفارمنس دی ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ اچھا ٹریک مل جائے، اچھی فیسلٹیز مل جائے، اچھی فیسلٹی مل جائے، تو آپ بولیں پھر ہمارے کیا باہر جا کے انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ نہیں کر سکتے؟ تو عبد المعید بلوچ تو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، ڈالمیا کے پاس وہی رہتا ہے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ پوٹینشیل ہے؟ جو مڈل کلاس فیملی کے بچے آتے ہیں، تو آپ کے پاس تو کافی بچے آتے ہوں گے آپ کے ٹریک اینڈ فیلڈ اکیڈمی میں، ان میں آپ کو نظر آتا ہے کہیں کرنٹ، کہیں پوٹینشیل؟ جی ہے کرنٹ. 1-2 اور موعید کے پیچھے 1-2 بچے ہیں جس پہ میں کام کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا اور اچھا لے کے جاتے ہیں تو میں ابھی بھی اسپانسر ڈھونڈ رہی ہوں ان کے لیے بھی، کہ ان کو کوئی اسپانسر کرے اور ان کی ساری فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کرے. کھانے پینے سے لے کر آپ دیکھیں نا، جوتے، ایک جوتا جو ہوتا ہے ایتھلیٹ کا وہ 30 سے 40 ہزار کا ہوتا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ وہ کہاں سے افورڈ کر سکے. تو ہم جتنا کر سکتے ہیں میں کر رہی ہوں. اب باقی یہی ہے ابھی جو گئے ان کو جوتے ہوتے دیتا ہے POA یا PSB نے ان کو کچھ کٹ وغیرہ تو ملتی ہے، لیکن یہ جو پروفیشنل ایتھلیٹس ہوتے ہیں وہ جو نارمل شوز پہن نہیں سکتے. ان کے نائکی کے اور پروفیشنل اسپائکس کون دیتا ہے ان کو؟ خود خریدتے ہیں؟ خود ہم، ہاں بالکل خود خریدتے ہیں. بالکل. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. روما الطاف جو کہ ایک پروفیشنل ایتھلیٹ کی کوچ ہے، پروفیشنل کوچ ہے ایتھلیٹس کی، اور اپنی اکیڈمی بھی رن کرتی ہیں، ٹریک اینڈ فیلڈ اکیڈمی کراچی میں. ان سے بات کر رہے ہیں. عبد المعید بلوچ ان کا شاگرد ہے جو 400 میٹر میں جس نے ریکارڈ بنایا پاکستان کا نیشنل، لیکن وہ بدقسمتی سے نہیں جا سکا. اس پر ہم مزید بات کریں گے، اور جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو آپ کو مزید بتائیں گے، آپ کو کچھ چھوٹے چھوٹے پیکیجز دکھائیں گے کہ کیا جوائے ٹرپ پر، جس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ 30-40 ہزار روپے کا جوتا آتا ہے، تو جوائے ٹرپ پر کتنے لوگ گئے؟ اگر وہ نہیں جاتے تو ہم 2, 4, 5, 6 بہت سارے جوتے کے پیئر جو ہے وہ خرید سکتے تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے. روما الطاف ہمارے ساتھ موجود ہے، کہیں جائے گا نہیں. اسٹے ٹیون ٹو ایکسپریس ٹی وی.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। आज हम बात कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी के हवाले से, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रोमा अल्ताफ के जो कि एक ट्रैक एंड फील्ड एकेडमी चलाती हैं, प्रोफेशनल कोच हैं, और अब्दुल मुईद बलोच का प्रोग्राम के पहले चंक में मैंने जिक्र किया, वो इनका शागिर्द है जिसने 400 मीटर्स की दौड़ में अपना नया रिकॉर्ड बनाया। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम रोमा से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएं, क्या वजह है, क्यों लोग जॉय ट्रिप पर चले जाते हैं? 2 डेप्टी शेफ डी मिशन गए, एक शेफ डी मिशन आबिद कादरी अलग थे, उसके अलावा एक माजिद वसीम थे जो स्विमिंग वाले, और उसके अलावा पीएसबी के डायरेक्टर जनरल कर्नल रिटायर्ड आसिफ जमान भी गए। तो इतने सारे लोग, और फिर जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर तो नहीं आए, वो अमेरिका में, लेकिन सेक्रेटरी खालिद महमूद एक बहुत बड़ा कंटेंजेंट लेकर पहुंचे हुए जॉय राइडर्स का। तो इस पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, और जब रिपोर्ट के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस न्यूज के जुबैर नजीर से। लेकिन पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, जॉय राइडर्स जो है वो पाकिस्तानी स्पोर्ट्स का अलमिया है, और क्या ही अच्छा होता कि ये पैसा खिलाड़ियों पर खर्च किया जाता। जिस तरह से हम रोमा से बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो किस तरीके से, जिन जूते नहीं होते एथलीट्स के पास, 40-40 हज़ार रुपए के जूते वो भी नहीं मिलते। इस पर हम मजीद बात करेंगे। रोमा तो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जुबैर नजीर खान ने, जो सीनियर रिपोर्टर है, स्पोर्ट्स रिपोर्टर है, और दीगर बीट्स भी करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स बड़ी पुरानी है, और एक्सप्रेस न्यूज और रोजनामा एक्सप्रेस से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जुबैर नजीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जुबैर भाई, ये जो अभी हम पैकेज दिखा रहे थे, ये क्या बजाय इसके कि पैसे जो है खिलाड़ियों पे खर्च किए जाए, 2 डेप्टी शेफ डी मिशन, उसके अलावा इतने सारे लोग, एक मीडिया का आरिफ हसन जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है, जो उनके करीब है उनको ले गए। आप नहीं समझते कि ये पैसा बजाय इसके कि इन जॉय राइडर्स पर खर्च हो, अगर ये पैसा खिलाड़ियों पर खर्च हो तो इससे पाकिस्तान स्पोर्ट्स का फायदा होगा? देखिए, आपकी बात काफी हद तक दुरुस्त है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बात को थोड़ा सा समझें कि बजट जिस तरह से अलोकेट किया जाता है, तो इसमें न सिर्फ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी बराबर की शरीक है। ये अलग बात है कि दोनों जो है इदारे आपस में बायमी चुटकलिश जारी रहती है इन दोनों के दरमियान, जिसकी वजह से खेल और खिलाड़ियों को बहुत नुकसान होता है, और पाकिस्तान को जो है यानी इंटरनेशनल इवेंट्स में जो है नाकामी का सामना करना पड़ता है बावजूद इन दोनों इदारों के। लेकिन जहां तक आपने सवाल किया कि भाई 102 रुकनी दस्ते में जो है 42 ऑफिसर्स, नो डाउट कि ये एक बड़ा यानी कौमी अलमिया है कि इतने बड़े बड़े दस्ते जो भेजे जाते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतने बड़े इवेंट्स, ज़ाहिर कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ओलंपिक के बाद दूसरा बड़ा इवेंट होता है, क्योंकि पाकिस्तान कॉमनवेल्थ गेम्स में जो शिरकत इसलिए करता है कि वो कॉमनवेल्थ का मेंबर भी है। एनीवे, तो इस लिहाज से जो है इन दोनों इदारों को जब तक ये आपस में एक दूसरे से मरबूत होकर हम अंडरस्टैंडिंग के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, देखिए इसी तरह के अलमिया पैदा होते रहेंगे और पाकिस्तान जो है इसी तरह से जॉय ट्रिप करता रहेगा। अच्छा, एक और कथा कलामी, आप इतने अरसे से स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं, ये बताइए कि माशाल्लाह 2004 में पीओए के सदर जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन पीओए के सदर बने। 18 साल का बच्चा हो गया जब से वो बने पीओए के सदर, और 13 साल की एक लड़की ने ओलंपिक्स में बरतानिया के लिए मेडल जीता। आप समझते हैं जमहूरियत है? और इस तरह पीएसबी के डीजीआई वो भी चले गए, 2 दिन के लिए गए, वो भी डेप्टी शेफ मिशन बन के चले गए। तो आखिर अपने ओहदों का नाजायज इस्तेमाल क्यों होता है पाकिस्तान में? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा ना, ये कौमी अलमिया है, खेल हो या कोई दूसरा भी शोबा, हमारी जिंदगी में जो है जाती मफादात और जाती एक दूसरे को जो चाहत और अपना हक की वजह से जो है ना मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया जाता है, ये वाकई बहुत बड़ा अलमिया है। जनरल मैं समझता हूँ कि जनरल जो है आरिफ जो है, जब इनका आखिरी टेन्योर होगा, इससे पहले अगर आपको याद होगा तो एक पहले कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई थी जनरल साई और जनरल आरिफ के दरमियान। एक मुतबादिल जो है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, जिसको जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड शेल्टर दे रही थी, वो भी कायम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब इंटरनेशनल ओलंपिक फेडरेशन ने एक्सेप्ट किया था उसे, जी, तो उसकी वजह से जो है फिर इनको मुश्किलात हुई और फिर इनको बलाखिर जो है आरिफ हसन को मानना पड़ा। लेकिन मैं ये समझता हूँ जाती तौर पर, जैसा कि आपने कहा, अब आरिफ हसन साहब को जो है आराम देना चाहिए। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो या दूसरी टीमें हो, उनमें तो नौजवान खिलाड़ियों को आराम दे देते हैं। तो हम जनरल साहब माशाल्लाह काफी 71 बरस के हो गए आरिफ हसन साहब, माशाल्लाह जी। तो अब
ان کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا آرام کر لینا چاہیے, دوسرے لوگوں کو موقع دینا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے چہرے بدلنے سے کچھ تبدیل نہیں ہوگا, نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ زبیر نذیر صاحب, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. روما الطاف موجود ہیں, ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس اسپورٹس پیج اور میرے ساتھ موجود ہے پروفیشنل کوچ ایتھلیٹکس کی, ان کے اپنی ٹریک اینڈ فیلڈ ایتھلیٹکس اکیڈمی بھی ہے کراچی میں, روما الطاف, جن سے ہم پہلے ایک سوال پوچھتے ہیں پھر اس کے بعد ہاکی کی طرف جائیں گے. یہ بتائیں فٹنس کتنا وائٹل رول پلے کرتی ہے؟ میجر رول ہی فٹنس کا ہے. اگر بچہ فٹ ہے, کوئی ایتھلیٹ فٹ ہے, تو وہ کسی بھی اسپورٹ کو آپٹ کر سکتا ہے. فٹنس اتنا رول پلے کرتا ہے. صحیح. فٹنس کی بات کی روما الطاف نے, تو پہلے ہم آپ کو ہاکی کا ایک پیکج دکھاتے ہیں کہ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی جو اب اس وقت عالمی رینکنگ میں 18ویں نمبر پر ہے, اور اس کامن ویلتھ گیمز میں پاکستانی ہاکی ٹیم صرف ایک میچ جیتی, اسکاٹ لینڈ سے, نیوزی لینڈ سے ہاری, ساؤتھ افریقہ سے برابر کھیلا, اور کل آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف 7 گول سے فتح حاصل کی. پہلے ایک پیکج دکھاتے اور اس کے بعد ہم ایاز محمود سے بات کریں گے, ہاکی اولمپئن 84 کے لاس اینجلس اولمپکس کی فاتح پاکستانی ہاکی ٹیم کے رکن. پہلے پیکج دیکھتے ہیں. جی, پیکج آپ نے دیکھا, ایک زمانہ تھا جب پاکستانی ہاکی ٹیم جب کھیلا کرتی تھی تو سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں, اور بڑے بڑے اسٹالبرٹس پاکستان نے دیے, حسن سردار, اصلاح الدین, سمیع اللہ, حنیف خان, کلیم اللہ, بے شمار ایسے سے اسٹالبرٹس سے, شہباز سینئر, کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے طاہر زمان گرا قدر خدمات سر انجام دی. لیکن اب پاکستانی ہاکی ٹیم کو کیا ہو گیا ہے, کس کی نظر لگ گئی ہے, یہ بھی ایک سوال ہے, اور اس سوال کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ ایاز محمود جو ہے وہ یا تو ہاکی فیلڈ سے باہر چلے گئے, فون نہیں اٹھا رہے, انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کیا تھا, ہو سکتا ہے وہ بھی فون اٹھا لیں. لیکن ہم روما الطاف سے مزید بات کرتے ہیں. روما, ویمن ہاکی کو دیکھا ہے آپ نے؟ ویمن ہاکی کی جو آپ کو لڑکیاں نظر آتی ہیں, ان میں کتنا کرنٹ نظر آتا ہے آپ کو؟ کرنٹ تو دیکھیں وہی بات آتی ہے, اصل میں جو پوٹینشیل ٹیلنٹ تو ہمارے یہاں بہت ہے, لیکن فیسلٹیز کی کمی اور جو پراپر کوچنگ کی کمی کی وجہ سے وہ گرومنگ نہیں ہو پا رہی ہماری پلیئرز کی. اور ویمن ہاکی میں بھی یہی حال ہے, وہ جو فٹنس ہے وہ فٹنس لیول نہیں مینٹین کر پا رہا. لیکن ویمن کرکٹرز کو تو دیا ہوا ہے انہوں نے ایک فٹنس کے لیے ٹرینر جو دیا ہوا ہے, لیکن ویمن ہاکی میں بہت بری حالت ہے. بیسیکلی جو اسپورٹ ہے, اس اسپورٹ کو اپلفٹ کرنے کی ضرورت ہے. کرکٹ پہ تو دیکھیں بہت کام ہو رہا ہے. میں تو تھوڑی شکایت کرتی ہوں ہر وقت یہی کہ کرکٹ پہ ہمارا جتنا انویسٹمنٹ ہو رہا ہے, جتنی اسپانسرشپس ہو رہی ہیں, جتنی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, دوسرے کسی اسپورٹ میں وہاں پر لڑکیوں کو اتنا اپلفٹ نہیں کیا جا رہا, لڑکیوں کو اتنا چانس نہیں دیا جا رہا دوسرے اسپورٹس میں جس طرح ہم کرکٹ میں لے کر آ رہے ہیں. پاکستان اسپورٹ بورڈ اور پاکستان اولمپک ایسوسیشن انکریج کرتی ہیں لڑکیوں کو؟ ہمارا سسٹم بیسکلی وہی بات آتی ہے کہ کوئی اون کرنے تیار نہیں. ہم کس سے شکایت کریں؟ ٹھیک ہے, سسٹم کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ایاز محمود ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. کیا اس ٹیم کو جس نے 6 گول کیے اور 15 گول ہوئے, کیا وہ اس کو اون کرتے ہیں؟ السلام علیکم ایاز. السلام علیکم ایاز. وعلیکم السلام. بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں آپ اون کرتے ہیں اس ٹیم کو جس کے خلاف 16 گول ہوئے اور اس نے 6 گول کیے؟ میرا خیال ہے سر, آپ نے ایک ہفتہ پہلے میرے سے انٹرویو لیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ٹیم کو ہم نے سلیکٹ نہیں کیا تھا. اس ٹیم کو آصف باجوہ صاحب نے سلیکٹ کر کے بھیجا تھا. تو چیف سلیکٹر تو وہاں موجود تھے, منظور جونیئر صاحب. سر وہ کسی کیپیسٹی میں گئے ہوں گے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس کیپیسٹی میں گئے ہیں. تو اب آصف باجوہ صاحب تو آرام کر رہے ہیں نا, اب تو وہ پی ایچ ایم کے سیکریٹری نہیں رہے. تو یہ آخر کب تک ہاکی کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوتا رہے گا ایاز؟ سر میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اس ٹیم نے کچھ نہیں کرنا, کیونکہ اس کے اندر آپ کچھ ایسے لڑکے آپ لے کر کہتے ہیں جو اوور ایج تھے, اور جب آپ اوور ایج لڑکے لے کے جائیں گے تو وہ پرفارمنس نہیں دے سکتے. جو پچھلے 4 سال میں پرفارمنس دی تھی وہ آخری 8 دنوں میں کیا پرفارمنس دیں گے آپ کو؟ تو وہ جو کوچ لائے آپ, غیر ملکی کوچ ایکمن, وہ سنے لڑکوں کو بڑا برا بھلا بھی کہتا ہے, غصہ بھی کرتا ہے, اس کو تقریباً 9-10 ہزار یورو پر منتھ دے رہے. تو آپ نہیں سمجھ رہے ہو, پھر وہ روتا ہے, گلا بھی کرتا ہے, مجھے تنخواہ نہیں ملی, لڑکوں کو ڈیلی الاؤنس نہیں ملا ایک طرف, پھر دوسری طرف وہ اپنا اسٹیٹمنٹ بدل لیتا ہے. اس کوچ کے آنے سے کیا؟ میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہم تو پہلے اگینسٹ ہیں, یہ فورن کوچ کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لینگویج بیریئر ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ, وہ کرے گا. اور جو اس نے کوچنگ کی ہے تو کیا ہمیں کیا فرق پڑا؟ تو پچھلے
3-4 महीने से साथ है आपके लड़कों के, तो उसने क्या एक फायदा दिया पाकिस्तान को आके, बल्कि आपकी फॉरेन करेंसी में पैसे आपके यहाँ से वो लेके चला जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ कि आपका पाकिस्तानी कोच होना चाहिए, जहाँ पे वो बच्चों को समझा भी सके, बता भी सके। नहीं, मैंने उसका एक इंटरव्यू किया था, वो मुझे कह रहा था अभी वो चलाएंगे हम अगले हफ्ते, तो वो हमें ये कह रहा था कि मेरा जो एम है वो अगले वर्ल्ड कप में लेके जाना है। हर कोई इस तरह के बुलंदोबांग दावे करता है, नारे लगाता है। इकबाल भाई, ये सब आके, ये फॉरेन कोचेज आके सब यही बोलते हैं कि मेरा टारगेट जो है वो अगला है, तो जो आने वाला टारगेट होता है उसको कोई नहीं देख रहा होता। देखिए, एक आपका शॉर्ट टर्म प्लान होता है, एक आपका लॉन्ग टर्म प्लान होता है। सही। शॉर्ट टर्म प्लान आपका है कोई नहीं, लॉन्ग टर्म पे आप नहीं कर रहे हैं, तो आप जिधर खड़े हुए हैं वो आप अपनी हरकतों की वजह से सही जगह पे खड़े हुए हैं आप। ठीक है। जिस तरह अभी मैं सुन रहा था, ये खातून कह रही थी, देखिए आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालनी पड़ेंगी मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर। जब तक आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं डालेंगे तो कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है अयाज, बहुत शुक्रिया, आपको शो में बुलाएंगे, आपसे बात करेंगे। अयाज महमूद जिस तरह से कह रहे थे कि वो सुन रहे थे आपको, तो वो पहचाने नहीं कि कौन है, लेकिन ये बताइए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की उन्होंने बात की, कब होगी हम एक दूसरे को, हम कब हमारे मुल्क में ऐसा होगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज किया जाएगा? मेरी समझ नहीं आती है कि ये कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं होता है। जब इंटरनेशनल लेवल पे आप देखते हो कि दूसरी आपकी नेबर कंट्रीज में किस तरीके से उनके प्लेयर्स को हर कोई ओन कर रहा होता है। हमारे यहाँ भी इतनी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, और इतनी कंपनीज हैं, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्यों ये ओन नहीं करते किसी प्लेयर को? तारीफ के लिए सब आ जाते हैं, अप्रिसिएशन के लिए सब आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, है ना? उसके बाद कुछ भी नहीं। लॉन्ग टर्म जो गोल्स या लॉन्ग टर्म प्लान हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। रोमा अल्ताफ हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान हॉकी के बाद थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम का कि क्या हुआ उनके साथ। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एथलेटिक्स की प्रोफेशनल कोच और अपनी एकेडमी चलाने वाली रोमा अल्ताफ के साथ आपको एक मरतबा फिर शो में खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने हॉकी की बात की, अब थोड़ी क्रिकेट की बात करेंगे। लेकिन रोमा, क्रिकेट जो विमेन क्रिकेटर है उनको तो फिटनेस के लिए ट्रेनर वगैरह सब फैसिलिटीज तो उनको मिलती हैं? देखिए, मिलती है, ठीक है, दिया है, लेकिन आप ये देखें ना कि अगर नहीं परफॉर्मेंस आ रही है तो चेंज क्यों नहीं करते? ये 6 महीने साल के लिए ट्रायल बेसिस पे रखें ट्रेनर्स को, कोचेस को। ये इतना लॉन्ग टर्म के लिए क्यों करते हैं कि अगर परफॉर्मेंस हो रही है, नहीं हो रही है, इन्होंने उन्हीं को रखा हुआ है, छोड़ा हुआ है, बच्चों पैसे भी उनको अच्छे खासे दे रहे हैं, पे कर रहे हैं। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त अभी हमें टेलीफोन लाइन पर तो सैयद याया हुसैनी ने ज्वाइन किया, लेकिन पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं विमेन क्रिकेट के हवाले से, और याया की बड़ी गहरी निगाह है, इनसे फिर बात करेंगे। पहले पैकेज देखते हैं छोटा सा। जी, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जो जियो न्यूज पर अपना एक प्रोग्राम करते हैं स्कोर के नाम से, सैयद याया हुसैनी ने। इनसे बात करते हैं। याया, वक्त बहुत कम है, आपकी ओपिनियन चाहते हैं हम, क्या कहेंगे आप? मिर्जा इकबाल भाई साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो आपका पैकेज था बहुत ही टू दी पॉइंट था, और लेकिन जो उसकी आखिरी लाइन थी कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज हसन राजा साहब को जो है वो मेंस क्रिकेट के साथ खवातीन क्रिकेट पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। मेरे ख्याल में मेंस क्रिकेट पर भी वो तवज्जो नहीं दे रहे, सिर्फ बाबर आजम के पीछे छुप रहे हैं। तो यहाँ तो मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। जहां तक खवातीन क्रिकेट की बात है, टू दी पॉइंट में आपको जवाब दूंगा इसका कि पसंद नापसंद, अकरम परवरीन, नेपोटिज्म और कप्तान बिस्मा मारूफ के जब तक आप उनको T20 क्रिकेट से बाहर नहीं करेंगे, ये टीम ऐसे ही परफॉर्मेंस देती रहेगी। आप बांग्लादेश को हराने की बात कर रहे थे, आप तो ICC वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से भी नहीं जीत सके। श्रीलंका की टीम जो है क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, वरना शायद श्रीलंका भी आपको हरा देती। जो खिलाड़ी वनडे क्रिकेट किए, आप उनको T20 क्रिकेट में खिला रहे हैं। और अस्माविया इकबाल जो है, उनके हवाले से एक इंक्वायरी बनानी चाहिए कि उन्होंने किस बुनियाद पर जो है वो टीम बनाई। ठीक है याया, बहुत शुक्रिया, आपके साथ पूरा शो करेंगे। याया हुसैनी और रमीज राजा का जिक्र किया। रमीज राजा तो खवातीन की सुपर लीग कराने जा रहे हैं, जैसे PSL की, तो अब क्या होगा इस पर भी बात करेंगे। रोमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड अपने इख्तिताम पर पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।